نہیں بھی جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے عمران خان کی کیا رائے ہے؟ کوئی مایوسی ہے یا کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، یا وہ سوچ رہے کہ اچھا ہو رہا ہے میری پارٹی سے صفائی ہو رہا ہے، نئے لوگ آئیں گے، صاف ستھرے لوگ آئیں گے، اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں پارٹی کے حوالے سے جو لوگ گئے ہیں ڈیفینیٹلی جن کے اوپر پریشر نہیں تھا اور جو چھوڑ کر گئے ہیں، جن کے گھر اس طرح سے وہ جن کو اغوا بھی نہیں کیا گیا اور سمپلی انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم جو ہے نا وہ بڑا حصہ نہیں تھے اور یہ وہ، تو ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے مایوسی بھی اور وہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو کرنا ہی تھا اور چھوڑنا ہی تھا، لیکن جن کو اغوا کر کے اور جن کے اوپر تشدد کر کے کاروبار سیل کر کے چھاپے مار کر گرفتاریاں کر کے ان کے بہن بھائیوں کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ پریس کلب میں بٹھایا گیا، اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی یا کسی پروگرام کے اندر ٹاک شو کے اندر ان سے مذمت اور پی ٹی آئی سے تلقی کروائی گئی، تو اس کے اوپر وہ جو ہے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، اور یہی میری فائٹ تھی۔ جہاد جو تھا، جو میں کہتا تھا کہ جہاد کرنا ہے یا حقیقی آزادی ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ جہاد یہ ہے کہ جو سٹرگل ہم کر رہے ہیں، رات دن بھاگ رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جلسے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، وہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ کبھی عدلیہ کی آزادی کے لیے، کبھی رول آف لاء کے لیے، کبھی فلسطین کے حق میں، کبھی جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو یعنی کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر یا ملک کے اندر لا قانونیت کے اوپر وہ ایک سٹرگل کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد کے اندر جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر رول آف لاء ہو، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے برابر ہو، اور حقیقی آزادی یہی ہے۔ حقیقی آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ اداروں کے خلاف، حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ کے ادارے کسی کے پریشر میں نہ ہو، آپ کی عدلیہ آزاد ہو، ان کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے، جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہ فیصلے نہ کروائے جائیں، پولیس کے اوپر کسی کی طرف سے انسٹرکشنز نہ ہو، ایف آئی اے کے اوپر انسٹرکشنز نہ ہو، نیب آزاد ہو، باقی سارے ادارے آزاد ہوں، اور ہر ایک کو برابر جو ہے ٹریٹ کیا جائے۔ جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، تو وہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گورے کے لیے، جو وہ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ گورے اور کالے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ قانون ہو، یا عربی یا اجمی کے لیے حضور پاک نے بھی فرمایا تھا، تو وہ چیز جو ہے نا اس کے اوپر خان صاحب کا ہے کہ ملک کے اندر ہم آزاد ہوں، ہمارے فیصلے ہم آزادی سے کر سکیں، ہمارے اوپر پریشر نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے نمائندوں کو منتخب کر دیں، ہم سے پریس کانفرنس نہ کروائی جائیں۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف جنگ ہے، تو وہ ان کی ہے اور وہ رات دن کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں بھی آج مسرت چیمہ صاحبہ نے کافی دنوں بعد ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ باد میں میرے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جبکہ اس موقع پہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھی، لاہور میں موجود تھی اور اسلام آباد ٹریول کرتی رہی، میں فیصلہ آباد گئی نہیں، اور صرف میرے خلاف ایف آئی آر اس وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں کہ میں کچھ بیانات دے سکوں کسی اہم شخصیت کے خلاف۔ ان کا اشارہ ظاہر عمران خان کی طرف ہی ہے۔ ایسے اس طرح کے جو مسائل ہیں ظاہر عمران خان کے نالج میں بھی ہوگا، اس کے بارے میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں جو اس طرح کے کنڈے اپنائے جا رہے ہیں؟ احتشام بھائی جو ہے نا جی، مسرت چیمہ، ان کے حوالے سے بڑا واضح طور پر میں خود جو ہے وہ ان کی گواہی دوں گا۔ وہ کیسے گواہی دوں گا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھ تھیں جس وقت 9 مئی کو خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب نے اغوا کیا تھا۔ اس وقت جو مجھے بھی، میرے اوپر بھی ڈنڈے مارے گئے تھے، مجھے خون آیا تھا۔ ایک وہاں پر ڈسپینسری تھی جس میں پٹیاں جو ہے وہ کی گئی مجھے بھی، اور وہ اس سے جو ہوتا ہے ان کا وہ صاف کر کے انہوں نے صفائی کی اور خون جو ہے روکنے کے لیے انہوں نے دوائی لگائی، اوپر پٹی کی۔ تو جو خون مجھے آ رہا تھا تو موبائل سے ویڈیو بنانے والی وہ مسرت چیمہ تھی، اور انہوں نے میری ویڈیو جو ہے وہ آگے بھیجی، لوگوں کو بھیجی، بتایا کہ یہ ہمارے وکیل ہیں، وہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ پھر وہ پورا دن وہاں سے جو ہے نا وہ شام، مطلب رات تک جب فیصلہ نہیں آیا تو وہ وہاں پر ہی رہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ 2 بجے کے قریب انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے خان صاحب کو کپڑے دینے جانا ہے جو انہوں نے بنی گالہ سے لیے۔ 2-2:30 بجے جا کر نیب جہاں پر خان صاحب کو رکھا گیا تھا، جہاں پر وہ راول پنڈی والا جدھر آفس ہے، تو 2-2:30 بجے جا کر میں نے جا کر ان سے کپڑے ریسیو کر کے خان صاحب کو اس رات دیے تھے۔ اور دوسرے دن بھی پھر وہ اس وقت جو ہے سی ایم جو جی بی ہیں
وہ اس وقت جو ہے خالد قریشی صاحب تھے، تو یہاں پر جی بی ہاؤس کے اندر ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، وہ بھی تھیں، ملیکہ بخاری بھی تھیں، اور بھی تھی، کہ وہ سارا جو یہ اغوا کاریاں اور وہ اغوا ہوا تھا عمران خان صاحب کا، تو اس کے اوپر لوگوں نے پرامن احتجاج کیا، تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ تھیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے بیان بھی اس دن دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس وقت بھی ہم سارے لوگ ادھر موجود تھے۔ تو میں بڑا مطلب حیران ہوا ہوں، اس سے دوسرے دن تو پھر خان صاحب کو بلا لیا گیا تھا نا، تو اس درمیان وہ تو کہیں گے ہی نہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، تو ان کے اوپر وہاں پر مقدمہ درج کر دینا، اور یہ صرف ان کے اوپر نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ شبلی فراز ہوں جو کہ اسلام آباد تھے، کیونکہ وہ چیف آف سٹاف تھے اور ادھر ہی موجود تھے، وہ ہوں، یا عمر ایوب ہو، یا ان کے ساتھ کوئی اور پولیٹیکل جو سیاسی رہنما ہوں، ان سب کے نام ان میں شامل کیے گئے ہیں۔ کسی اس بندے کا نام شامل نہیں کیا گیا اس فیصل آباد والی ایف آئی آر میں جو اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، اسپیشلی جو کے پی کی قیادت تھی، اس میں آپ نے کوئی دیکھا کہ اس مقدمے میں ان کا نومینیٹ کیا گیا ہو؟ وہ بھی تو پی ٹی آئی میں تھے اس وقت، اور وہ لیڈ کر رہے تھے، صوبے کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھ لیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہیں، فرق ہے یہ باقی سارے ہیں، تو ان کے نام نہیں تھے۔ تو ان کے نام کیوں نہیں تھے؟ اسی وجہ سے نہیں تھے کہ وہ انہوں نے جا کر پریس کانفرنس کر لی، اور صرف ان لوگوں کے نام ابھی بھی نومینیٹ کیے گئے ہیں جو وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، کیونکہ مسرت چیمہ کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ گواہی دو، اور اس نے دینے سے انکار کیا ہے۔ ابھی بھی اس کی کوئی مطلب کتنے مہینے ہو گئے ہیں، مئی سے لے کر اب تک تو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، تو وہ ان کی گاڑیاں جو ہیں ابھی بھی پولیس کے پاس ہیں، ابھی بھی ان کے گھر جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہیں دونوں جو میاں بیوی، اور وہ کہیں بیچارے تو ادھر، اور ان کے گھر بڑے چھاپے مار کر ان کی توڑ پھوڑ، اور بچوں کو اور سارا بڑا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ جیل میں جس طرح سے ان کو ریلیز کیا گیا کہ وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور پھر ان کو اصل میں کہتے تھے کہ خان کے خلاف گواہی دو، تو ابھی تک بھی انہوں نے دی نہیں، تو لہٰذا وہ ڈالتے جائیں گے جو خان کے خلاف نہیں جائے گا۔ ٹھیک، نہیں بھی لاہور سے کچھ خواتین پکڑی گئی تھیں، ابھی بھی وہ جیل میں بیچاری موجود ہیں، ورکر ٹائپ خواتین بھی جن میں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ انلیب عباس اور خدیجہ شاہ صاحبہ تھیں۔ انلیب عباس اور خدیجہ شاہ تو ایک ہی گاڑی میں موجود تھی۔ انلیب عباس نے پریس کانفرنس کر دی، طریقہ استقام کون سی استقام پارٹی جوائن کر لی، وہ آزاد ہو گئی، اور باقی بیچاری اسی طرح ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور جو خواتین اریسٹ ہیں، کارکن اریسٹ ہیں، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کتنے کنسرن ہیں؟ دیکھیں نا آپ اندلیب عباس والی ویڈیو اگر دیکھ لیں تو جو خدیجہ شاہ ہیں وہ گاڑی چلا رہی ہیں اور اندلیب عباس باہر کھڑی ہیں، جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ 9 مئی سے بری ہو گئیں۔ اور جو خدیجہ شاہ ہیں مثال کے طور پر ان کا کوئی جرم ہے کہ وہ ادھر کھڑی تھیں؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ ان کے خلاف ایویڈنس لے کر آئیں کہ انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا ہو یا کوئی اس طرح سے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، وہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب سیکنڈ چیز آ گئی کہ انہوں نے فار ایگزامپل کچھ کیا ہے یا ان کے خلاف ثبوت ہیں، تو وہ عدالت میں ضرور پیش کیے گئے ہوں گے۔ جب ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی تو پھر ایک مقدمے میں انہیں جب نومینیٹ کیا گیا تو دوسرے مقدموں میں کیسے نومینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جو دوسرے مقدمے ہوئے کوئی کسی جگہ کے اوپر ہوا ہے، کوئی کسی جگہ کے اوپر ہوا ہے۔ اب پشاور والی ہم نے سنا ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر نومینیٹ کیا گیا، تو کیا ختیجہ ایک روح جو ہے وہ پشاور میں بھی تھی؟ یوں تو نہیں تھا نا۔ تو ایک جو جرم ہوتا ہے نا جی، یہ جو ہمارا کرمنل لا ہے نا جی، اس کے اندر بڑی واضح چیز ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس شخص کے خلاف ایک کرمنل پروسیڈنگ چلائی جا سکتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک جرم ہوا ہے تو آپ پانچ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں وہ ایف آئی آر درج کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر میری آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو اس متعلقہ تھانے میں جا کر میں آپ کے اوپر درخواست دوں گا اور ایف آئی آر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ایک ایف آئی آر دے دوں، چھوٹے بھائی کو میں فون کروں کہ ایک بلوچستان میں بھی دے دو، ادھر بھی ایف آئی آر ہو جائے، ادھر سے ریلیز ہو، پھر آپ ادھر لے جائیں۔ اور سب سے جو بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل 10 دفعات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ نہیں ہوگا کہ ہر جرم کی ایک علیحدہ سزا دی جائے گی۔ اگر 302 ہے تو اس کی سزا فار ایگزامپل ہے جی عمر قید ہے جی، تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک 337 F1 ہے یا F2 ہے، F3 ہے، F4 ہے، F5 ہے، اس کی اگر 5 سال سزا ہے، 7 سال سزا ہے، تو وہ 25 سال الگ ہوگی، تو 7 سال پھر اوپر شامل کیجیے، بلکہ جو ہوتی ہے کیپٹل یعنی کہ بڑی سزا، وہ تصور ہوگی۔ اسی طرح سے ایک جرم تو اس کی ایک کاروائی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ 10 جگہوں پر علیحدہ کاروائی ہوگی۔ ٹھیک